الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلاتهم دائمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اجان گرامی، جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، سب سے پہلا دین کا رکن، سب سے اہم، سب سے بڑا رکن، نماز کا رکن اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور جس طرح دنیا میں مسلمان کے سب سے پہلے نماز متوجہ ہوتی ہے، اسی طرح آخرت میں قیامت والے دن بھی سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا. نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر دن اور رات میں 5 دفعہ فرض کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے. بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقامت الصلاۃ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز اللہ کی توحید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا. اب جب انسان مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد دوسری سب سے اہم چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز بتلائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ایمان والوں کو نماز کی ترغیب دی. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. حتیٰ کہ قرآن مجید کی بالکل شروعات میں سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات میں فرمایا، مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو بن دیکھے ایمان لے کے آئے اور نمازوں کو قائم کرتے. ایک اور جگہ پر ایمان والوں کی صفات بیان کی، فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلواتهم یحافظون. مومن تو وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. مومن تو وہ ہیں جو اپنی نمازوں کو دائم رکھتے ہیں، پابندی اختیار کرتے ہیں نمازوں میں.
اولئک هم المکرمون، انہی لوگوں کا اعزاز کیا جائے گا، انہی لوگوں کا اکرام کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا جو لوگ نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور نمازوں میں پابندی کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے نمازوں کو صرف رمضان کے ساتھ خاص کر دی۔ رمضان میں خوب خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جیسے رمضان چلا جاتا ہے ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، ہمارا وہ اہتمام باقی نہیں رہتا۔ حالانکہ نماز کی کسی دن تو دور کی بات، کسی وقت کی نماز کی بھی چھٹی نہیں۔ صحابہ میدان جنگ میں ہوتے تھے، لڑ رہے ہوتے تھے، جہاد میں مصروف ہوتے تھے، اس وقت بھی اگر نماز کا حکم ہوا ہے تو آدھے صحابہ نماز پڑھتے، آدھے صحابہ جنگ جاری رکھتے، جہاد کو جاری رکھتے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو، شدید بیمار ہو، پھر بھی چھٹی نہیں، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر نماز پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشاروں کے ساتھ پڑھ لے، لیکن نماز میں معافی نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان تو دور کی بات، کسی منافق جن لوگوں نے ظاہری طور پر تو ایمان لے کے آئے تھے لیکن دل سے ایمان نہیں لے کے آئے تھے، پھر ان لوگوں کو بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دیں، باجماعت مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد نہیں آ سکتا تھا تو 2 آدمیوں کے سہارے پر اس کو مسجد میں لایا جاتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید مرض میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں چچا بھائیوں کے سہارے پر مسجد نبی میں آتے تھے، قدم نہیں رکھ سکتے تھے، پاؤں کی 2 لکیریں بن جاتی تھی، اس طرح گھسیٹتے ہوئے آتے تھے۔ یہ امت کو تعلیم تھی کہ نماز کی کوئی چھٹی نہیں، نماز پڑھی جائے تو باجماعت پڑھی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں تمام گورنروں کو خط لکھا، تمہارے سارے امور میں، سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ اگر کسی نے اپنی نماز کی حفاظت کی، وہ دین کے باقی کاموں میں بھی، دین کے باقی ارکان کی بھی حفاظت کرے گا، اور اگر کسی نے اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کی تو باقی ارکان میں بھی کوتاہی کرے گا، باقی ارکان بھی اس کے رہ جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص ایمان لے کے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو نماز سکھاتے تھے، یا صحابہ کو کہتے کہ اپنے بھائی کو نماز سکھاؤ۔
حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّ كُتِبَتْ لَهُ التَّامَّ، اگر وہ پوری نکل آئی تو اس کے لیے پوری لکھ جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی پیشی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے دیکھو اس کی کوئی نوافل ہیں، کوئی سنتیں ہیں، اس سے اس کی نماز کو پوری کر لو۔ پھر اسی طرح باقی نام اعمال کو پھرکا جائے گا، اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ یعنی قیامت والے دن بھی سب سے پہلے نماز اگر پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، کیونکہ جو شخص نماز کی حفاظت نہ کرتا ہو، اتنے بڑے رکن کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرتا ہو، تو دین کے باقی کاموں کو کس طرح پورا کرے گا؟ تو یہ نماز کی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا کی، آپ کو عرش پر بلایا، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی کو ثابت کرایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے ایک تحفہ دے کر بھیجا، وہی نماز کا تحفہ تھا کہ اگر آپ کا کوئی امتی میرے سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، میرے ساتھ براہ راست باتیں کرنا چاہتا ہو تو وہ نماز پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اور اس کے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیتے، اور یہ تو اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ العلق کی آخری آیت ہے کہ آپ سجدہ کریں اور میرے قریب ہو جائیں۔ علماء فرماتے ہیں سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرے نفع نقصان کا مالک ہے، یا رب تیری ذات عظیم تر ہے، اور میں تو اتنا ناقص ہوں کہ اپنے ماتھے کو، اپنے ناک کو آپ کے سامنے رگڑتا ہوں۔ یہ تو براہ راست نماز اللہ کے ساتھ مکالمہ ہے، اللہ سے بات کرنا ہے۔ جب انسان کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے جواب میں کہتے ہیں حمدنی رب عبدی، بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن کی یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی رب عبدی۔ براہ راست اللہ کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہی نماز جب بندہ چھوڑتا ہے اس کی اتنی سخت وعید آئی ہے، اتنی سخت وعید آئی ہے کہ اس سے زیادہ سخت وعید کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر،
جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی بس تحقیق اس نے کفر کیا. ایک اور حدیث میں فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر الصلاۃ، آدمی اور شرک میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یعنی جب انسان نماز نہیں پڑھتا تو گویا کہ وہ کفر کر رہا ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. اب نماز تو پڑھی ہے لیکن باجماعت نہیں پڑھی، اس کی علیحدہ سے وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی تو نماز ہی نہیں جو مسجد کا پڑوسی ہو اور مسجد میں نماز نہ پڑھتا ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی رحیم ذات تھی، کتنی شفیق ذات تھی، اپنی امت پر کتنے مہربان تھے. اس کے باوجود ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں کچھ نوجوانوں کو حکم دوں وہ میرے لیے لکڑیاں جمع کریں اور پھر میں ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. یعنی چھوڑنا تو دور کی بات، باجماعت نماز نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھر جلا دوں. قرآن مجید میں جنتیوں اور جہنمیوں کے بارے میں مکالمہ ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے کہیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی؟ تو سب سے پہلے یہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. نماز تو ایسی چیز ہے کہ یہ انسانوں کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیتی ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے ایک بندہ اس کے گھر کے باہر ایک نہر جاری ہو اور وہ اس میں دن میں 5 دفعہ نہاتا ہو، کیا اس پر کوئی میل کچیل بچے گی؟ صحابہ نے عرض کیا 5 دفعہ نہر میں نہاتا ہو کہ یا رسول اللہ اس کے جسم پر تو کوئی میل نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح جو شخص 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھتا ہو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں رہتے. ایک اور حدیث میں فرمایا ایک نماز سے دوسرے نماز تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کفارۃ لما بینہم، یہ دو گناہوں کا کفارہ ہے. ہاں اگر اس پر کبائر گناہ، کبیرہ گناہ حاوی نہ ہوئے. اتنی شدید وعیدیں اور اتنی بڑی فضیلتیں نماز کے لیے ہیں. نماز براہ راست جنت میں لے کے جانے والی چیز ہے اور اگر چھوڑ دیا تو براہ راست جہنم میں دھکیلنے والی چیز ہے. اور یہی نماز ہے جو انسان کی زندگی میں برکتوں اور رحمتوں کو لے کے آتی. آج زندگیوں میں کتنی پریشانیاں، کتنی تکلیفیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں درست نہیں. صحابہ نے اپنی نمازوں پر محنت کی تھی، اپنی نمازیں اس طرح بنائی تھی کہ زندگی میں اگر کوئی پریشانی آتی، کوئی تکلیف آتی، فوراً کھڑے ہوتے 2 رکعت نماز پڑھتے، اس تکلیف کو، اس وبال کو اپنے سے دور کر دیتے. ایک دفعہ تیز آندھی چلنے لگی، آسمان سرخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسجد نبوی کی طرف آئے، 2 رکعت نماز پڑھی تو طوفان تھم گیا.
اسی طرح صحابہ کی عادت بھی یہی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نماز پڑھتے کہ پرندے سر پر آ کر بیٹھ جاتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نماز پڑھتے جب نماز کے دوران کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا گویا کہ کوئی لکڑی کسی نے زمین پر گاڑ دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ تیر لگا. جب طبیب تیر نکالنے کی کوشش کرتا تو آپ کو شدید تکلیف ہوتی جس کی وجہ سے طبیب تیر نہ نکال پاتا. آخر ایک دن فرمانے لگے کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نماز کے دوران اس تیر کو کھینچ لینا مجھے علم نہیں ہوگا. اور اسی طرح ہوا، جب نماز شروع کی لوگوں نے آ کے تیر کھینچا، آپ کو پتہ تک نہیں چلا کہ تیر کس رکعت میں کب کس نے کھینچا. ایک دفعہ صحابہ جہاد کے لیے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کی ڈیوٹی لگائی تو آپ دونوں نے رات کو پہرا دینا ہے. اب وہ دونوں صحابی ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ آدھی رات میں ڈیوٹی کروں گا، آپ سونا، پھر آدھی رات آپ ڈیوٹی کر لینا، میں آرام کر لوں گا. اب جس صحابی کا سونے کا ٹائم تھا وہ سو گئے. ان دوسرے صحابی نے کہا کیا فارغ بیٹھنا. انہوں نے نماز شروع کر دی. جب انہوں نے نماز شروع کر دی ادھر سے دشمن والے آگے، انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیے. ان کو تیر پہ تیر لگ رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی نماز نہیں توڑی. جب نماز ختم کی دوسرے ساتھی کو جگایا تو دوسرے ساتھی کہنے لگے آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں، یہ آپ کتنے تیر لگ چکے ہیں آپ کو. کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے اللہ کی ذات سے شرم آئی کہ میں سورت ختم کرنے سے پہلے نماز پڑھوں. یہ صحابہ نے نمازوں پر محنت کی تھی. اور جب انسان اپنی نمازوں پر محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ میرا قرب ان چیزوں سے حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی، پھر نوافل اور سنتوں سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا پسندیدہ شخص بن جاتا ہے. پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدُهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے. اور پھر میں اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. پھر وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا پوری کرتا ہوں. پھر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، میں اس کو اس چیز سے محفوظ کرتا ہوں. من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، پھر وہ شخص اللہ کا ولی بن جاتا ہے. حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی کو تکلیف پہنچائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. یعنی اس وہ ولی کے مقابلے میں اگر کوئی شخص آئے گا تو اس کے مقابلے میں پھر اللہ کے فرماتے ہیں میں آؤں گا. یہ سارا مقام و مرتبہ کس سے ملتا ہے؟ جب انسان اپنی نمازوں کو درست کر دیتا ہے، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع لے آتا ہے، اپنی نمازوں میں دوام لے آتا ہے، اپنی نمازوں میں پابندی لے آتا ہے. تو تمام ساتھی کوشش کریں گے نا آئندہ سے 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.